बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। पंडित ने मिट्टी मक्खियों पर फेंकी और उन्हें हुक्म दिया कि जाओ, आज स्टेशन से खुर्रम का खून और गोश्त लाओ। लाखों शहद की मक्खियां उड़ी और पुलिस स्टेशन की तरफ चल दी और सुबह खुर्रम की लाश पड़ी हुई थी। मैं आलम सुहेब, उस थाने का SHO। ये मेरे थाने की हुदूद में 11वां कत्ल था। लाश की हतमी तस्वीर और इब्तदाई कार्रवाई के बाद लाश को शाम तक पोस्टमार्टम के बाद भिजवा दिया गया। हुक्काम बाला को रिपोर्ट दे दी गई। हुक्काम ने मुझे सख्त वार्निंग दी कि अगर 3 दिन में कातिल को हवालात में बंद ना किया गया तो तुम्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा। मैं अपने मखसूस कमरे में टहल रहा था कि उमर ने आकर इत्तला दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमेशा की तरह कोई काबिल जिक्र बात नहीं थी। सिर्फ यही लिखा था कि कत्ल रात 2 से और 3 बजे के दरमियान हुआ, वजह नामालूम है। ये पढ़कर मैं सर पकड़कर बैठ गया। मैं जो मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस की ड्यूटियां लगवा चुका था, सारी रात में खुद भी हर गली मोहल्ले में ड्यूटियां चेक करता रहा। सुबह वही मनहूस खबर सुनने को मिली कि फलां मोहल्ले में मोहम्मद रमजान की लाश उसके घर में मिली है। मैं वहीं बैठ गया और आसमान की तरफ निगाह उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, अपनी मखलूक को बचा ले और मुझे हिम्मत दे कि मैं कातिल को गिरफ्तार कर सकूं। और रमजान के घर गया। लाश देखी तो सिर्फ ढांचा पड़ा था। उसकी बीवी और बेटियां रो रो कर निढाल हो रही थी। उनसे पूछगछ की तो पता चला कि रमजान अपने कमरे में सो रहा था कि सुबह नमाज के लिए उठाने के लिए दरवाजा खटखटाया। बार बार खटखटाने पर दरवाजा न खुला तो दरवाजे को तोड़ दिया गया। चारपाई पर उसका ढांचा पड़ा हुआ था। लाश की तस्वीर देखने के बाद लाश को वर्षा के हवाले किया और साथ ही पहले की तरह दफनाने का इंतजाम भी किया। उस लाश को मैंने पोस्टमार्टम के लिए ना भेजा, क्योंकि काम की कोई खास बात ही नहीं थी। अपना और अस्पताल का टाइम ज़ाया करना फजूल था। थाने आकर हुक्काम बाला को रिपोर्ट दी और बताया कि नामालूम कातिल ने आज 12वां कत्ल किया है। फिर सख्त वार्निंग मिली और बताया गया कि दिन 12 बजे से पहले 10 सिपाहियों की नफरी आपको मिल जाएगी। फोन बंद करके मैं बैठा नामालूम कातिल के बारे में ही सोच रहा था कि अगर एक बार ये मेरी गिरफ्त में आ गया तो इसे ऐसी सजा दूंगा कि सारा इलाका देखेगा। इतने में हवालदार याकूब ने आकर बताया कि लोग मुजाहरा कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। मैंने कहा, पुरअमन मुजाहरा उनका हक है, पर उन्हें पुलिस स्टेशन आने से रोको। हवलदार मेरा हुक्म सुनकर चला गया। मैंने भी टोपी पहनी और मौके पर पहुंच गया। हजारों मुजाहिरीन कातिल पकड़ो के नारे लगा रहे थे। ये सब देखकर मेरे अंदर बिजलियां सी भड़की और मैंने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, आपका और मेरा दुख एक जैसा है। मेरी भी रात की नींदें और दिन का चैन गारत हो चुका है, लेकिन इंशाअल्लाह कातिल जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। आप सब मेरे भाई हैं। मैं खुद आप लोगों के सामने सारी रात जागकर ड्यूटी देता हूँ। मेरा आपसे वादा है कि कातिल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपके सामने इसी चौक पर उसको सजा दी जाएगी। ये सुनकर लोगों को कुछ हौसला और सुकून हुआ। वो वापस चले गए। 4 बजे वापस आया तो इजाफी नफरी आ चुकी थी। हवलदार के साथ मिलकर 4 नौजवानों की पार्टियां बनाई और उन्हें गली चौराहों पर ड्यूटियां देने के लिए लगा दिया। सारी रात तमाम ड्यूटियां चेक करता रहा। मुझे उम्मीद थी कि आज कातिल नाकाम होगा और पकड़ा जाएगा। सुबह की नमाज पढ़कर बाहर निकला तो पता चला कि फलां इलाके में साकिब नामी लड़के को कत्ल कर दिया गया है। मौका वारदात पर पहुंचा तो एक ढांचा पड़ा था, जिसे देखकर मैं चकरा गया और वहीं बैठ गया। अहले मोहल्ला आज सख्त बरहम थे। मैं वहां से चल दिया। थाने आकर हुक्काम को इत्तला दी। हुक्काम ने भी सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि हम लोग आज तुम्हारे पास आ रहे हैं। उनका लहजा बता रहा था कि वो आज कुछ करना चाहते हैं। लहजा वही हुआ जो उन्होंने सोचा हुआ था। उन्होंने आते ही मुझे मुअत्तल कर दिया। मुझे अपनी मुअत्तली का बहुत दुख था। अपने स्टाफ से मिला तो रो पड़ा। सिपाही नादिर अली बोला, सर आप जरूर बहाल होंगे। लेकिन मैं एक दुख लिए वापस घर आ गया। रात को सोया तो ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग सफेद लिबास पहने हुए मेरे पास आए और बोले, बेटा
یہ पंडित लाल सिंह कर रहा है। उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। उसके पास बहुत जादू है। वो जो चाहता है वो करता है। तुम्हारा उसको खत्म करना बहुत ही जरूरी है और ये तेरा इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आज वो मनहूस पंडित खूनी मक्खियों के जरिए तुम्हारा शिकार करना चाहता है। बेटा, ये सब पंडित लाल सिंह कर रहा है। उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसके पास बहुत से जादू हैं। वो जो चाहता है वो करता है। तुम्हारा उसको खत्म करना बहुत ही जरूरी है और ये तुम्हारा इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आज वो मनहूस पंडित खूनी मक्खियों के जरिए तुम्हारा शिकार करना चाहता है, क्योंकि मरने वालों की तरह तेरे सर पर बालों में 2 गोल दायरे बने हुए हैं। वो पंडित सिर्फ उनको मरवाता है जिनके सर पर बालों के 2 गोल दायरे बने हों। बेटा, तेरी जेब में सूरह यासीन है। इसकी वजह से तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। पंडित 100 लोगों को मारकर अपनी शैतानी ताकतों को परवान चढ़ाना चाहता है। जा, उसे जाकर रोक और उसे मार दे। उसे मारना अब तेरा काम है। हाँ बाबूजी, मैं उसे जरूर मारूंगा, लेकिन कैसे? मुझे कोई तरीका बता दे। उस शख्स ने सबका जीना हराम कर रखा है। ये मैं जानता हूं कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। शाबाश बेटा, ये पेट्रोल अपने पूरे कमरे में छिड़क दे। जब मक्खियां तुम्हारे कमरे में आए तो कमरे को आग लगा देना। तमाम मक्खियां मर जाएंगी। सुबह अपने कमरे में आना तो सिर्फ एक मक्खी जो सुनहरे रंग की होगी उसे पकड़ लेना। वो जाहिर तो मरी हुई होगी, लेकिन हकीकत में वो जिंदा होगी। उसे अपने पास रखना। रात 2 बजे वो तुम्हें पंडित के पास ले जाएगी। पंडित को पकड़कर बुत तोड़ देना और पंडित को पकड़कर आंखें बंद कर लेना। 5 मिनट बाद तुम थाने में होगे। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरा ओहदा भी बहाल कर देगा। साथ ही मेरी आंख खुल गई। वो बुजुर्ग गायब हो गए थे। मैं कमरे में अकेला था। मैं जल्दी से उठा और पेट्रोल लाकर कमरे में छिड़क दिया। माचिस अपने पास रखी। मैं जान गया था कि जो ख्वाब मैंने देखा है ये झूठ नहीं है, बल्कि ये ख्वाब है ही नहीं। उस जालिम को पकड़ने के लिए मुझे राह दिखाई गई है। मेरी नजरें उन मक्खियों पर थीं जो आज मेरा ही शिकार चाह रही थी। दिल कांप रहा था, लेकिन हिम्मत बरकरार थी। मैंने देखा कि अचानक मेरे कमरे में बेशुमार मक्खियां उड़ती हुई दाखिल हो गई और ये देखते ही देखते वो पूरे कमरे में फैल गईं। मैंने 1 सेकंड की भी ताखीर ना की। जल्दी से माचिस जलाकर अंदर कमरे में फेंक दी और खुद बाहर भाग गया। आग भड़क उठी और कमरा मुकम्मल तौर पर जल गया। सो फिर एक मनहूस खबर मिली कि मेरी जगह पर जो SHO लाया गया था उसका ढांचा मिला है। बहुत दुख हुआ। कमरे में गया, बहुत तलाश किया, पर सुनहरी मक्खी मुझे कहीं भी नहीं मिली। वहां एक कागज पड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, इंस्पेक्टर, मुझसे पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। अगले वार के लिए तैयार रहो। ये पढ़कर मेरा दिल हलक में आ गया। पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि हर बंदा अपनी जेब में सूरह यासीन जरूर रखे और खुद रात होने का इंतजार करने लगा। इशा की नमाज के बाद खाना खाया और होटल में ही सो गया। मेरे मकान चलने की खबर भी बहुत मशहूर हो गई थी, पर मैंने शॉर्टकट कहकर सबको चुप करवा दिया। नींद नहीं आ रही थी, न जाने कब आंख लग गई तो बुजुर्ग का दीदार हुआ और वो बोले, बेटा, पंडित को पता चल गया है। उसने वो मक्खियां भेजी ही नहीं। बेटा, उस पंडित को खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो ये हम लोगों के लिए खून की नदियां बहा देगा। बेटा, कल तुमको दरिया पर जाना होगा। वहां पर दुरूद पढ़ना होगा। दरिया का पानी तुमको रास्ता देगा। तुम उसे पार कर लेना। और फिर उन्होंने मुझे विर्द सिखाया जो मैंने याद कर लिया और फिर जूं जूं उन्होंने मुझे बताना था वो बता दिया। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं पुरसुकून होकर उठ गया, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं ये ख्वाब नहीं देख रहा, बल्कि वो बुजुर्ग जो भी हैं अल्लाह वाले हैं और इंसानियत की मदद करना चाहते हैं। उनका बताया हुआ विर्द मेरी जबान पर जारी था। लेकिन सुबह मुझे फिर से एक मनहूस खबर सुनने को मिली कि मारिया को कत्ल कर दिया गया है। मैं थाने गया तो पता चला कि आज रात 9 कत्ल हुए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। सर, आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हैं, लेकिन सर, हम आपको गिरफ्तार कर नहीं सकते। आप यहाँ से भाग जाएं। सर प्लीज सर। उनकी बातें सुनकर मैंने उन्हें पंडित के बारे में तमाम हालात से आगाह किया और कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है एक जादूगर कर रहा है। वो इंसान को कत्ल करके अपना मकसद पाना चाहता है। मुझे एक बुजुर्ग ने सब कुछ उसके बारे में बता दिया है। बस तुम लोग मेरे लिए दुआ करना। साथ ही मैंने गाड़ी ली और मंजिल की तरफ चल दिया। रास्ते में ही मुझे जोहर की नमाज हो गई, जो मैंने पढ़ ली
اور پھر اپنا رخ دریا کی طرف کر لیا اور دریا پر جا پہنچا۔ بابا کا بتایا ہوا ورد پڑھ دیا۔ مجھے راستہ دکھائی دیا۔ اس راستے کو دیکھ کر میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دریا میں پاؤں رکھ دیا اور چلنے لگا۔ یکدم مجھے بزرگ کی آواز کہیں سے سنائی دی، سیب اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ٹھنڈی ہوائیں میرے جسم سے ٹکرا رہی تھی۔ پھر مجھے آواز سنائی دی، بیٹا آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ایک تلوار میرے ہاتھ میں تھی۔ بزرگ کی آواز آئی، بیٹا جو کچھ بھی سامنے آئے اسے ختم کرتے جاؤ۔ جو حکم بابا جی، میں نے کہا اور آگے کی طرف چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پتھر کا بت کھڑا ہے، لیکن اس کی آنکھیں یوں تھیں جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف بڑھا اور جاتے ہی اس پر تلوار کا وار کر دیا۔ اس بت کے ٹکڑے ہو گئے۔ اچانک ہی ایک چمگادڑ اس بت سے باہر نکلی اور اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور انتہائی مکروہ آواز میں شور مچانے لگی اور بار بار مجھ پر حملہ کرنے لگی۔ میں نے اس کے ہر حملے کو ناکام بنا دیا اور پھر میں نے اللہ کا نام لے کر اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد میں ابھی کچھ اور آگے بڑھا ہی تھا کہ جنگلی قسم کے کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ بہت ہی شدید تھا۔ میں ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا اور ایک درخت پر چڑھ گیا۔ خوف میرے چہرے پر سوار تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب کتے اس درخت کو دانتوں سے کاٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں مزید خوف زدہ ہو گیا اور پھر میں نے ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ورد پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ سب کتے وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے اور بھاگتے بھاگتے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں درخت سے نیچے اترا اور اپنا سفر جاری کیا۔ کافی آگے گیا تو ان جیسے کتوں نے مجھ پر پھر حملہ کر دیا، لیکن یہ کیا، جیسے ہی کتے مجھے کاٹنے کے لیے آگے بڑھتے ان کو آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی اور وہ وہیں ختم ہو جاتے۔ میں نے ان کو جلتا ہوا مرتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور میں نے آگے کا سفر پھر سے شروع کر دیا۔ چلتے چلتے میں بہت تھک گیا، اتنا تھک گیا کہ مجھ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ایک درخت کے ساتھ پتھر کے ساتھ لیٹ گیا۔ ایک بار پھر بزرگ کا دیدار نصیب ہوا۔ وہ میرے سامنے ہی کھڑے ہوئے بولے، بیٹا منزل بہت ہی قریب ہے، گھبرانا نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، جی بابا جی، میں پنڈت کو زندہ گرفتار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو پولیس کے حوالے کر سکوں، تاکہ مجھ پر جو شک کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ بزرگ بولے، ہاں بیٹا ایسا ہی ہوگا، فکر نہ کرو، تم جادوگر کو باندھ کر بت کو توڑ دینا تو اس کی کالی شکتیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ ایک عام انسان بن جائے گا۔ جلدی کرو بیٹا، وہ 70 خون کر چکا ہے، اٹھ جاؤ، سونے کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئے تو میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھا اور جلدی سے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی آگے بڑھا تھا کہ میرے چاروں طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ میں نے ان کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی کیونکہ میں جان گیا تھا کہ کتوں کی طرح یہ بھی مجھ سے ٹکرائیں گے تو جل جائیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں بھاگتا جا رہا تھا اور جو سانپ میرے پاؤں کے نیچے دب رہے تھے ان کو آگ اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ منزل میں نے پار کر لی تھی۔ اب آگے بڑھا تو بھیڑیوں کا ایک غول میری طرف لپکا۔ ان کو دیکھ کر تلوار کو سنبھال لیا اور اس کو لہراتا ہوا آگے بڑھتا لگا۔ جو بھی بھیڑیا میری تلوار کی زد میں آ رہا تھا وہ ختم ہو رہا تھا۔ ابھی ان سے میری جان چھوٹی ہی تھی کہ گدھ نہ جانے کہاں سے اڑتے ہوئے آئے اور مجھ پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک گدھ نے مجھے سر سے پکڑ لیا، ایک طرف پھینک دیا، میرے سر سے خون بہنے لگا۔ گدھ ایک بار پھر مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ ان کا قد انسانی جسم کے برابر تھا، بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں مجھے ورد کا خیال آیا۔ میں نے پھر ورد پڑھ کر گدھ کی طرف پھونکا تو دیکھتے ہی دیکھتے تمام گدھوں کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر کوئلہ ہو گئے۔ یہ گدھ سب سے خطرناک تھے۔ ان کی چونچیں اور پنجے ایسے تھے جیسے تلوار ہوں، لیکن خدا نے مجھے ان پر فاتح کر دیا۔ میں ایک بار پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عمارت دکھائی دی جو میری منزل تھی۔ اس کے قریب پہنچا تو یکدم ایک خونخوار مگرمچھ سے مجھ پر حملہ ہو گیا، جس کے منہ سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور زبان سے خون ٹپک رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ مجھے نگل ہی لیتا۔ تلوار اس کی خونی زبان سے ٹکرائی اور وہ لڑک گیا اور پھر دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہو گیا۔ میں تیزی سے عمارت میں داخل ہوا اور اندر پہنچا ہی تھا کہ شہد کی مکھیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ میں خود کو بچا نہ سکا اور ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ میرے جسم کو نوچنے لگی۔ میں درد سے بلبلانے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے خود کو ایک کمرے میں بند پایا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک شخص دکھائی دیا جس نے جسم کے نچلے حصے کو صرف ڈھانپا ہوا تھا، باقی سارا برہنہ تھا۔ وہ ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی زبان پر نہ سمجھ آنے والا کوئی ورد تھا جو پڑھتا جا رہا تھا۔ میری نظریں اسی پر براجمان تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی وہ جادوگر ہے
جس نے خونی مکھیوں سے ہمارے علاقے میں خون کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک برہنہ لڑکی ہاتھ میں ایک پیالہ لیے اس کے پاس آئی۔ وہ پیالہ سرخ خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خون اس نے بت پر پھینک دیا تو بت سے آواز آئی، اے عظیم پجاری، تیرے 99 خون ہم نے قبول کیے۔ یہ جو انسان خود چل کر یہاں آیا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کر، اسے مار کر میرے قدموں میں ڈال دے، تو پھر وہ سب کچھ تم کو مل جائے گا جو تو چاہتا ہے۔ تمہیں ہر وہ طاقت مل جائے گی جو تو مانگے گا۔ اٹھ، کھڑا ہو اور اس شخص سے مقابلہ کر۔ جی بہتر عظیم آقا، اتنا کہہ کر وہ اٹھ گیا اور اس نے پاس پڑی ہوئی تلوار اٹھا لی اور اس لڑکی کا سر تن سے جدا کر دیا جو خون کا پیالہ لے کر آئی تھی۔ لڑکی کا جسم کچھ دیر تک تڑپا اور اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ اس لڑکی کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اس کے گرم خون کو اپنی انگلی سے لگایا اور اس کو اپنے ماتھے پر سجا لیا اور پھر اس خون کو پینے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میرے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ میں نہ رہ سکا اور بول پڑا، شیطان کے چیلے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کتے کی اولاد، تو مجھے ایک بار آزاد کر، پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ ان بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ ہمت ہے تو ایک بار مجھے آزاد کر، میں تیری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ تو خود چل کر میرے پاس آیا ہے، اب یہاں سے بچ کر نہیں جائے گا۔ اس نے گوشت اور خون کھا پی کر ہاتھ سے اشارہ کیا تو پنجرہ خود بخود کھل گیا اور میں آزاد ہو گیا۔ اور پھر میں نے کچھ نہ دیکھا، قریب پڑا ہوا لوہے کا پائپ اٹھا کر بت پر دے مارا۔ بت کا سر ٹوٹ گیا اور وہ جادوگر یہ سب دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنی پستول کا خیال آیا تو میں نے پستول نکال کر اس پر فائر کر دیا۔ گولی اس کے پاؤں میں لگی اور وہ گر گیا۔ پھر میں نے بکیا بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہاں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ میں نے اس جادوگر کو ہاتھوں میں اٹھایا اور عمارت سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی میں وہاں سے اس کو لے کر باہر نکلا تو وہ عمارت گر گئی اور ہر طرف سے دھواں نکلنے لگا۔ اس جادوگر کے ذہن میں ہی نہ تھا کہ میں اس پر حملہ کرنے سے پہلے بت کو توڑ دوں گا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس پر حملہ کروں گا اور وہ مجھے 1 منٹ میں مار ڈالے گا، لیکن اس کا اندازہ غلط نکلا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے بزرگ نے کہا تھا۔ میں نے اس کو مارنے کے بجائے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ اس کی طاقت ختم ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ مجھے خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر وہ بول ہی پڑا، اے چالاک انسان، اگر تم بت پر حملہ نہ کرتے تو یہ گری ہوئی عمارت پھر سے کھڑی ہو جاتی اور تو اس میں خود ہی قید ہو جاتا اور پھر تمہیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ہاں، شاید میں ایسا ہی کرتا تو میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا، لیکن میں نے وہی کیا جو میں نے کرنا تھا۔ میں مرنے نہیں آیا تھا بلکہ تم کو پکڑنے آیا تھا۔ تو نے وہ کچھ کیا ہے جو ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو انسانی خون سے نہاتا ہے، اب تو اپنے خون سے خود ہی نہائے گا۔ میں نے اتنا کہہ کر اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اب وہ میرے سامنے ایک عام انسان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی تمام طاقتیں اس بت کے ٹوٹنے کے بعد ختم ہو چکی تھیں۔ میں نے اس کے وجود کو اٹھایا اور کاندھے پر رکھ کر ورد پڑھتا ہوا جو مجھے حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہمیں لے اڑے گا، وہ ہوا میں مجھے لے اڑا اور میں نے اس کو تھانے میں لا پھینکا اور ایک نعرہ لگاتے ہوئے کہا، قاتل پکڑا گیا ہے، قاتل پکڑا گیا ہے۔ سب سپاہی مجھے اور جادوگر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، اس کو حوالات میں بند کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے فون کر کے اعلیٰ حکام کو بتایا کہ میں نے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے 1-2 نہیں بلکہ 99 انسانوں کا خون کیا ہے۔ سب کچھ جاننے کے بعد انہوں نے میری ڈیوٹی دوبارہ بحال کر دی، بلکہ مجھے مزید ترقی دے دی۔ لیکن میں نے کہا کہ مجھے ترقی نہیں چاہیے، میں سچ اور رہ کر ہی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری کامیابی پر مجھے ترقی دینا چاہتے تھے، لیکن میرے بار بار کہنے پر انہوں نے میری ترقی کو روک دیا اور 10 لاکھ کا انعام مجھے دیا جو میں نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ میں نے اعلیٰ حکام سے ایک درخواست کی تھی کہ میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی میں اس قاتل کو گرفتار کر لوں گا تو اس کو سب کے سامنے پھانسی پر چڑھاؤں گا، لہٰذا میری یہ گزارش ہے، اس کو مان لیا جائے۔ جادوگر نے بھی مان لیا تھا کہ اس نے 99 خون کیے ہیں اور اگر 1 خون اور کرتا تو وہ اپنے مقصد کو پا لیتا، لیکن وہ حیران اس بات پر تھا کہ یہ نوجوان مجھ تک پہنچا کیسے۔ مجھ تک تو کوئی بھی آج تک پہنچ نہ سکا، کوئی بھی آج تک میرے ٹھکانے کو نہ جان سکا، چاہے بڑے سے بڑا جادوگر ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ پہنچ گیا۔ اور سب سے بڑھ کر کہ اس کو کیسے معلوم تھا کہ میری تمام طاقتیں اسی بت میں تھیں جس کی میں ایک عرصے سے عبادت کرتا چلا آ رہا تھا۔ یہ شخص بہت ہی چالاک ہے، اس نے نہ صرف مجھے پکڑا بلکہ میری طاقتوں کو بھی ختم کر دیا۔
اس کی باتیں سن کر سب اعلیٰ حکام کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ وہ مجھ سے ان کے سوالوں کے جواب مانگ رہے تھے اور میں نے ان بزرگ کے بارے میں سب کو بتا دیا۔ میں نے بتایا کہ جب مجھے نوکری سے نکالا گیا تو اس دن اس جادوگر نے مجھے مارنے کے لیے پلان تیار کر رکھا تھا کہ رات کو خواب میں مجھے ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا۔ وہ سب کچھ ایک جادوگر کر رہا ہے اور آج وہ مجھے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کی غلام خونی مکھیاں آج مجھے مارنے کے لیے آ رہی ہیں اور میرے جسم کا ڈھانچہ بن جائے گا جس طرح باقی لوگوں کے جسم کا ڈھانچہ بنتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے مجھے مارنے کا طریقہ بھی بتایا اور اپنا بچاؤ کرنا بھی، اور پھر میں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا اس تک جا پہنچا اور ویسا ہی کیا جو مجھے انہوں نے بتایا تھا۔ میں نے چند لفظوں میں اپنی کہانی ان سب کو سنا دی۔ پھر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور میں نے ان سب کے سامنے اس انسانی خون کے پیاسے انسان کو رکھا جو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے مزید خطرناک ہو سکتا ہے، اس کو پھانسی دے دی جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کا نام دنیا سے مٹا دیا جائے۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ اس کو سب کے سامنے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا اور لوگوں میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد شہر میں کوئی بھی قتل نہ ہوا، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی تھی اور آج رات میں گہری اور میٹھی نیند سویا تھا کہ مجھے خواب میں وہی بزرگ ملے۔ انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ یہ کام میں بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں کر سکا۔ اس کی ایک وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ میں زندہ انسان نہیں ہوں، بہت عرصہ پہلے مر چکا ہوں، لیکن میں سب کچھ دیکھ رہا تھا جو یہ کہہ رہا تھا اور جو ہو رہا تھا۔ میں جانتا جا رہا تھا اور میں یہ بھی جان گیا تھا کہ اس کی موت تمہارے ہی ہاتھوں ہوگی، اسی لیے میں نے تم کو تلاش کر لیا۔ اور پھر وہی کچھ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ ان کا اتنا کہنا تھا اور اس کے بعد وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ میرے خواب میں کبھی بھی نہیں آئے۔ بس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری مجھ پر تھی وہ میں نے نبھائی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔